ہے طارق، امام کلمت اللہ، حجت اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، حجاب اللہ اور آیت اللہ ہوتا ہے۔ اس کو خدا منتخب فرماتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور تمام مخلوق پر اس کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے۔ پس وہ تمام آسمانوں اور زمین پر اس کا ولی ہے۔ اللہ نے اس بات پر اپنے تمام بندوں سے عہد لیا ہے، پس جس نے اس پر سبقت کی اس نے خدائے عرش کے ساتھ کفر کیا۔ بس امام جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اسی وقت کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بازو پر وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی مکمل ہوا رب کا کلمہ جو صدق ہے اور عدل ہے، امام کے بازو پر یہ ہر وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بس امام ہی صدق اور عدل ہے، اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور کا ایک ستون نصب کیا جاتا ہے جس میں وہ بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ لباس ہیبت و جلال میں ملبوس رہتا ہے، وہ دل کی بات جانتا ہے اور غیب پر مطلع رہتا ہے۔ وہ متصرف علی الاطلاق ہوتا ہے، وہ مشرق سے مغرب تک تمام اشیاء کو دیکھتا ہے۔ عالم ملک و ملکوت کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی، اور اس کی ولایت میں اسے جانوروں کی بولیاں بھی عطا فرمائی۔ پچھلی نشست میں ہم اس جملے کی شرح کر رہے تھے، اور وقت کیونکہ کافی زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے کوئی شوق لگا دیا تھا۔ تھوڑی سی باتیں اسی جملے کو پورے اور کرنے والی ہیں اور ضروری سی ہیں، کر دیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اسے تمام جانوروں کی بولیاں عطا فرما دی جاتی۔ اسی نقطے پہ کسی نے میرے ساتھ میں پاک صفی شہنشاہ امام نے ایک جملہ اسے ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مخلوق کی زبانوں کا علم نہ ہو تو پھر مجھے ان کا امام بننے کا حق ہی نہیں۔ دیکھیں نا، لازمی تو نہیں ہے، اب میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ساری مخلوق کی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ لازمی تو نہیں ہے نا کہ ہر انسان عربی سیکھے۔ 7,000 زبانیں اس وقت قرآن پہ بولی جا رہی، کتنی؟ 7,000۔ اب کوئی زبان بولنے والا اگر اپنے زمانے کے امام کے پاس آ کر بات کرے گا وہ اپنی زبان میں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے امام سے بات کرے اور امام اس کی بات کو سمجھے؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتا تو پھر یہ اس کا امام ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل بڑی ایک عجیب سی بحث چلی گئی، اور یہ خاص طور پہ جو ہمارا تقلیدی ٹولہ ہے نا، وہ اس بحث میں بڑی شد و مت سے باتیں کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے، یہاں تک میں مانتا ہوں۔ اگلا جملہ جو کہتے ہیں اس سے میرا اتفاق نہیں کہ ہر کسی کے بس میں نہیں کہ وہ ائمہ کی حدیث کو سمجھ سکے، نہیں۔ اگر میں اپنے امام کی حدیث کو ہی نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ میرا امام کیوں؟ یہ ایک بہانہ بنایا انہوں نے تاکہ امام کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں اور اس کی شان میں یہ کہیں جی اس نے 50 سال علم حدیث حاصل کیا ہے، حدیثوں کا مطلب اس کو آتا ہے، ہمیں نہیں آتا۔ چلے اس کو تو آج کے زمانے میں کیا نہیں جی 50 سال 70 سال اس نے دین پڑھا، ٹھیک ہے،
تو جو شہنشاہوں کے زمانے میں لوگ تھے انہوں نے بھی 50 سال علم حدیث حاصل کیا تھا، ان کو حدیث کی سمجھ نہیں آتی تھی. یہ ایسی ایک بہانہ ہے کہ ہمارا مولوی جو ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سنا نا کہ آیت اللہ کون ہوتا؟ امام. یہ پہلی 70 اس حدیث کی یہی ہے نا کہ آیت اللہ کون ہے؟ امام. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اور خود کو آیت اللہ کہلائے F16 ہے وہ. تو بار بات ہو رہی تھی کہ امام کو ہر مخلوق کی زبان آمین لازم ہے کیونکہ وہ اس کا امام ہے. مخلوق تو اپنی زبان پر بات کر رہی ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اے موسیٰ کیا مجھے میرے گھر میں جو مرغا اور کتا ہے ان کی زبان کی سمجھ آ سکتی ہے؟ اس کے گھر میں یہ دو جانور. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے حق میں اچھا نہیں، اس کو رہنے دے، اس کو رہنے دے. کہتا نہیں موسیٰ مجھے ان کی زبانیں سکھا دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ٹھیک جیسے حکم آئے گا تجھے بتا دوں گا. خداوند عالم نے بھی آگے سے یہی اس کے لیے پیغام دیا کہ تیرے حق میں اچھا نہیں، نہ مانگ تو بہتر ہے. اب وہ آگے سے پٹھان مار کے آکڑ گیا. کہتا ہے موسیٰ نے اللہ نو راضی کہا کہ میں نے سکھا میں نے پتا تے لگے کہ کی گلاں کر دے. خداوند عالم نے فرمایا اسے کہو کہ اپنی ذمہ داری پر جو نتائج ہوں گے اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. اگر ذمہ داری لیتا ہے تو سکھا دو. اب یہاں پہ میں 1 منٹ کے لیے رکتا ہوں. سکھانی کس نے ہے؟ موسیٰ. کس کو؟ اپنے امتی کو. اگر موسیٰ کو زبانیں نہیں آتی تھی تو وہ سکھاتا کیا؟ سکھائے گا تو وہ جس کو آتی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور زبان سکھانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، وہ آپ سے کوئی انگریزی میں بات کرنی شروع کر دے تو کچھ ایک کو سمجھ آ جائے گی، باقی کو اور اگر کوئی عربی بولنی شروع کر دے. نادر سندھری صاحب کہتے تھے کہ عربی تو ہمیں سبزیوں میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے. بکری ہمیں سبزیوں میں بھی اچھی نہیں لگتی. تو اب کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو موسیٰ کو حکم یہ فرمایا گیا. اب میں آپ کو عربی سکھانی چاہوں گا، جتنی مجھے آتی ہے اتنی سکھاؤں گا نا، اس سے زیادہ میں بھی نہیں سکھا سکتا. تو یقین سے کہتا ہوں کم از کم 1 سال لگے گا کہ آپ کو میں عربی کی تھوڑی سی سلوک سمجھا سکوں. تو موسیٰ کو اسے مرغے اور کتے کی زبان سکھانے میں کوئی مہینے لگے، کوئی سال لگے. چٹکی ماری تھے زبان انہوں آ گئی سمجھ. میں نے آپ کو پچھلی نشست میں واقعات سنائے تھے، دوہرا رہا ہوں آپ کی خاطر کہ ایک خراسانی مدینے میں آیا. ان دنوں آٹھ پاک شہنشاہ مدینے میں ہوتا ہمیشہ سلامت. وہ اب محفل سجی ہوئی اور اس میں مولا کے سارے مہمان، غلام، نوکر، خدمتگار سب بیٹھے ہوئے اور وہ اکیلا فارسی بان، باقی سارے عرب ہیں. مالک عربی میں گفتگو فرماتے ہیں لیکن اسے ساری سمجھ آتی ہے.
तो मालिक जब घर में तशरीफ ले जाते हैं तो वो बैठा होता है, तो अब जितने बाकी मालिक की महफिल के शुरका आपस में बातें करते हैं उसे कुछ पल्ले नहीं। तो अब ये आजकल वाला माहौल तो नहीं होता ना कि मेहमान आया घंटे 2 घंटे बाद छुट्टी लेके खुल जाए। जो बेचारा 3 महीने का सफर करके आया उसने कुछ दिन रुकना है। तो मालिक ने एक दफा उसे फरमाया कि तुम बोर तो होते होगे जब ये सारे अरबी में बात करते हैं और तुम्हें समझ नहीं आती। कहता जी आता जब तक आप बात करते हैं तो हर बात की समझ आती है, लेकिन जब आप तशरीफ ले जाते हैं और ये लोग जब अरबी बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आती। आका ने अपनी जुबान अथर पे उंगली लगाई और उसे कहा जुबान बाहर निकाल। तो उसने जुबान बाहर निकाली, वो उंगली उसकी जुबान पे लगाई, वो अरबी कहाँ हो गया। अब दूसरे अरब गुफ्तगू करते हैं, हम उनकी गलतियां निकालते हैं। नहीं है सीधे नहीं है जो बोल रहा है। अब इसी तरह का एक वाक़या और मैंने आपको सुनाया था, माशाल्लाह पिछली बार ही सुनाया ना, पूछा केड़ा सी तो पता नहीं कौन दसेगा कौन नहीं दसेगा, शायद कोई गल चल रहा है। नौवें पाक सदी चल रहा जो सरकार से दीन सीखा। उसने एक दिन मौला की बारगाह में अर्ज किया कि आका काश मुझे इब्रानी जुबान आती और मैं तमाम अंबिया के सहीफे असल मुसव्वदे में पढ़ रहा। देखिए बनी इसराइल की जुबान इब्रानी तौरात भी इब्रानी जुबान में है, ज़बूर भी इब्रानी में है, मुख्तलिफ अंबिया के सहीफे इब्रानी जुबान में। वो मौला से अर्ज़ करता है कि काश मुझे अरबी का इब्रानी आती तो मैं सारे अंबिया के सहीफे ओरिजिनल जुबान में पढ़ता, तर्जुमे ना पढ़ता। तर्जुमे में मजा नहीं आता। शहंशाह ने करीब बड़ी एक कंकरी उठाई, दहने मुबारक में रखी और उसको दी गया चूस ला। उसने वो कंकरी चूसी और 72 जुबानों का आलम हो। ठीक है, अब ये रिवायत में लफ्ज नहीं है, ये मेरा इश्क बता रहा है मुझे कि उस वक्त जितने अंबिया के सहीफे मौजूद थे वो उन्हीं 72 जुबानों में होंगे, क्योंकि उसने सहीफे पढ़ने की बात की है। तो इमाम ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया, तमाम सहीफे पढ़ने की सलाहियत एक कंकर घुसा के अता फरमाई। तो जैसे अब मैं वही नुक्ता वापस आ रहा हूँ कि मूसा ने उसे चुटकी बजाई और जुबानें सिखा दी। ठीक है, अब अगर मूसा सिखा सकता है तो जो मूसा का भी इमाम है वो भी सिखा सकता है। ठीक है, चले मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सिखा दी मुर्दे की और कुत्ते की बात। घर गया, खाना खाने लगा तो अपने खाने में से एक निवाला उसने ऐसे फेंका। सामने कुत्ता भी है और मुर्गा भी है। वो मुर्गे ने दौड़ के कैच किया और एक साइड पे ले गया और खा गया। कुत्ता उसे कहता है यार तू तो दाने दूने छोड़ के भी अपना गुजारा कर लेना चाहिए। मालिक मेरा मैंने रोटी पांदा ही नहीं है, तू बुरकी बना गई थी तो मैंने खा लेना। वो सुन रहा मालिक साहब। कुत्ता उसे जवाब में कहता है घबरा नहीं, कल मालिक का घोड़ा मर जाए, जब ये घोड़ा मरेगा मालिक इसको फेंकेगा, जितना मर्जी गोश्त खा लें।
अब मालिक को समझ आ रही वो सारी गुफ्तगू सुन। उसने घोड़ा खोला, बाजार ले गया, घोड़ा बेचा। अब जिसको बेचा उसके घर अगले दिन वो मर गया। कुत्ता मुर्गे से कहता है कि तू कितना झूठ मारा मेरे नाल कि कल घोड़ा मरना तो तू रज के खाना। वो तो घोड़ा बेच आया। मुर्गा आगे से जवाब देता है, सब जवाब सुनने लगा। मुर्गा कहता है मुझे पता है अल्लाह ने मुझे मुअज्जन बना के पैदा किया, ये मेरी तरबियत और खलकत के खिलाफ है कि मैं झूठ बोलूं। मैं झूठ नहीं बोलता। और मालिक ने अगर सानू अपना कुत्ता नौकर बना के पैदा किया तो झूठ तो साढ़े मुंह भी नहीं निकलना चाहिए। एक कुक्कड़ झूठ नहीं मार रहा। मैं मालिक का कुत्ता हो क्यों झूठ मार सच रही कितने डर पे झूठ मारा बने में डर पे। अगर मैं बंदों के खौफ से झूठ बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे अपने मालिक पे अदमे एतमाद, चाहे मैंने नुकसान पहुंचाएगा तो मेरा मालिक मैंने बचाएगा नहीं। ये मालिक से बेवफाई का सबूत होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि भाई मैं झूठ नहीं मारता, घोड़ा ऐसे नहीं मरिया होने जिन्होंने वेच आया ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ मर जाएगा, तो फिक्र ना कर। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮਰੇਗਾ तो गुलाम दे वारिस जेड़े ने वो उसके लिए ख़त्म दिलाएंगे, और जब वो ख़त्म दिलाएंगे तो काफ़ी सी हड्डियाँ तेरे लिए आ जाएंगी, खाना पेट भर जाएगा। अब ये वो मालिक सुन रहा था, उसने कहा अच्छा मेरे गुलाम ने कल मरना है। वो गया बाजार में गुलाम बेचा है, उसने फिर शिकवा किया। अब आ गई ना 2 दिन लंघ गए, बोटियां ते हड्डियां का इंतजार, ना बोटियां लगी हड्डियां लगी। कुत्ते ने फ्रूट नहीं किया, छोले भी बन खाने छोले। अब कुत्ते ने मुर्गे ने उसे कहा अच्छा तो फिर ऐसे है कल ये हमारा मालिक मार जाएगा। अब इसके मरने पे इसके रिश्तेदार जो हैं तो वो एक कट्टा ज़िबा करेंगे और उसका गोश्त मेहमानों को खिलाएंगे। तो तू कट्टे का गोश्त जो हड्डियों के साथ लगा होगा वो भी खा लेना, जो लोग हड्डियाँ खाएंगे वो भी खा लेना। तो ये ऐसी है। अब वो परेशान घोड़ा बेचा है, गुलाम बेचा है, हूँ अपने आप नाल की करना। भागा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की राह काटन है कि बड़ा बड़ा फस गया है, गल्लां सच्चियां निकलियां ने मुर्गे दियां, तो मुर्गे ने क्या तू मर जाना। मूसा ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे कहा कि तू इनकी जुबानें ना सीख। अगर तुझे जुबानें ना आती और तेरा घोड़ा मर जाता तो वो फिदिया बन जाता तेरे गुलाम का भी तेरा भी, तुम दोनों जिंदा रहते। तुमने घोड़ा बेच दिया और अपना नुकसान बचा लिया। वो फिदिया जो तुम्हारी तरफ से अल्लाह ने करना था तुमने उसे ज़ाया कर दिया, चुनाचे तुम्हारा गुलाम मरने के लिए आ गया। अब तुमने गुलाम बेच के भी अपना नुकसान जो है वो बचा लिया, तो नतीजे में हम तेरी बारी का गया। तो ऐसे ही हुआ, वो अगले दिन जो बश हो गया। तो बात यहाँ भी एक थोड़ी सी समझने वाली।
کہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مالک نے مجھے ایک مصیبت میں پھینک دیا، مالک تم نے مصیبت کو نہیں بچایا. حالانکہ یہ یاد رکھیں، یہ یقین رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ مالک کی طرف سے اگر کوئی مشکل مصیبت بھی آتی ہے تو اس کے اندر بھی بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہے. اس مشکل میں بھی رحمت ہے، اس مصیبت میں بھی رحمت اور عافیت ہے. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن جب مجھے مالک میں یقین ہوگا نا تو اس مصیبت پہ بھی میں الحمدللہ کہوں گا، ہائے ہائے نہیں کہوں. ٹھیک ہے. اب بہرحال وہ مرا اور اس کے رشتے داروں نے پھر کٹا دفاع کیا. جو لوگ کہتے ہیں نا امام کو علم غیب نہیں، ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ علم غیب تو اس مرغے کو بھی بتا رہا تھا نا کل کی باتیں. ٹھیک ہے، اس کو کل کی بات کا پتا تھا نا، اور اس کی باتیں سچ ثابت ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. ٹھیک ہے. کوئی اللہ اگر ایک مرغے کو اتنا علم دے سکتا ہے تو جس کو اس ساری مخلوق پہ اپنی حجت بنایا اس کو بے علم ایسا نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے نا کہ ہم اپنی مجبوریوں میں اسے اپنے جیسا سمجھتے ہیں. کیوں اپنے سے بہتر سمجھیں گے نا تو پھر بہت کچھ قربان کرنا پڑے. ہم قربانی نہیں دیتے، اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جس کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں نا انسان، اس کے لیے وہ قربانیاں کرتے. جتنے جانساروں نے اپنے زمانے کے امام پہ زندگیاں قربان کی، انہوں نے اسے اپنے سے بہتر سمجھ اپنی زندگی قربان کی. اگر اپنے جیسا سمجھتے تو اپنے جیسا پہ کون جان کی بازی لگا. چلے یہاں کوئی واقعہ سنا دیتا ہوں. قاسم بجاج جی ہے جملے بھی کر رہا ہے. چل جملے اگلے. ایک شخص مکے میں حج کے لیے آیا ہوا، اس کا نام تھا زحاق. زوار یہ حلوے والی، الف اور ڈنڈے والا کاف، زحاق. جب پاک کریم نے احرام توڑے تو اس نے بھی احرام توڑے اور مولا کے ساتھ چل پڑا. لیکن اس نے مولا سے ایک ڈیل کی. ڈیل یہ کی کہ دیکھیں میں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں، بشرطے کہ میرے قربان ہونے سے آپ کی جان بچ جائے. اگر میں نے یہ دیکھا کہ میرے مرنے سے، میرے قربان ہونے سے آپ کی جان نہیں بچتی تو پھر میرے قربان ہونے کا فائدہ کیا؟ پھر آپ میری بیعت جو ہے وہ آزاد کر دیں، پھر میں چلا جاؤں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. عاشور کے دن جب صبح ہوئی، پہلا حملہ ہوا، تو اس کے بعد زحاق ملعون مولا کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے شہنشاہ اب آپ نے بھی رات فرمایا آج آپ نے شہید ہو جانا. حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آج آپ جان شہادت کے سب بنا لیں. پھر میرا آپ سے وہی وعدہ تھا کہ اگر میرے مرنے سے آپ کی جان محفوظ ہوتی ہے تو میں ضرور مروں گا. اب حالات یہی بتا رہے ہیں، آپ خود یہی فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے نہ مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے اجازت نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. امام نے فرمایا جا چلا جاتا، جیسے تم نے کہا تو بالکل صحیح ہے، ہم نے جامع شہادت پسند فرما لیں. اب وہ امام کو چھوڑ کے نکلا. اب یہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی پتا ہے آپ کو کہ کربلا پہ آنے والے سارے رستے جو تھے وہ بلاک ہوئے، ان پہ لشکر متعین تھے. کیوں
کہ کوئی فوجی یہاں سے بھاگ کے باہر نہ جائے. ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کسی میٹنگ میں بلائیں اور وہ نہیں باروں کنڈی مار دے باہر ہی نہ نکلے. تو کربلا میں بھی یہی سچویشن تھی, ناکہ بندی تھی شدت سے کہ کوئی اندر سے باہر نہ جائے, باہر سے آنے والوں میں کوئی پابندی نہیں. اب جب یہ ان فوجیوں کے پاس گیا تو ان میں سے کچھ جلالی فوجی جو تھے نا, انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے, ہم نے ابھی تک ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جو امام کو چھوڑ کے جا رہا ہو. آج صبح سے کوئی بندہ امام کو چھوڑ کے نہیں گیا, کل رات کو بہت سے چھوڑ گئے تھے, ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا, لیکن آج دن میں کوئی نہیں چھوڑ کے گیا, تو جھوٹا ہے. انہوں نے اس کو اچھے خاصے زخم لگائے, زخمی ہو گیا, برا اشر ہو گیا. تو اتنے میں اس کا کوئی جاننے والا وہاں پہنچ گیا. اس نے کہا نہیں کیوں مارتے ہو, یہ واقعی امام کے ساتھ. انہوں نے کہا اچھا جا لے جا. اب وہ ضحاک کو اٹھا کے واپس قبیلے میں جاتا ہے, اور ضحاک یہ رو رو کے دوسرے دن اپنی موت کو گلے لگاتا ہے کہ مرنا تو میں نے تھا ہی, اگر میں کریم تو قربان ہوتا تو کہاں پہنچتا, ہمارا میں پھر بھی گیا اور جہنم میں گیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ادھر سے جب تک خود سے افضل نہیں سمجھیں گے نا, قربان نہیں ہوں گے. اب دو بندے اور بھی تھے کربلا میں, دونوں سگے بھائی تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا وہاں کریم کربلا کے سامنے, اور اتنا خوبصورت جملہ لگا کہ شہنشاہ زمانہ نے وہ جملہ اپنی زیارت ناحیہ میں نقل کیا. وہ دونوں بھائی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, شدت سے رونے شروع کر دیا, زبان سے کچھ نہیں نکلا, روتے گئے. امام نے سینے سے لگا, پیار کیا. تو اب جو جملہ انہوں نے کہا, جملہ یہ کہا کہ مولا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں آپ کا فدیہ بن جائیں. اب فدیہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فدیہ قربان ہو گیا تو وہ ذات بچ جائے گی. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فدیہ بنائیں تاکہ ہم قربان ہوں آپ میں. تو جو مخلصین ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی کھیلیں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, جناب جون نے کیا کیا. اب میری آج کی ساری گفتگو کا فوکس آپ بن گیا, میں نہیں پتا. جناب جون کا واقعہ میں نے اپنے بھائیوں کو سنایا ہوگا. یہ الحمدللہ ہمارا 17واں سال چل رہا ہے دین نشستوں کا, اور ہم اسی ایک حدیث کی شرح پہ لگے ہوئے کہ ہم ماتا ولم یعرف ایمانہ. سبحان اللہ, احسان ہے اس کا بھی پتہ نہیں کیوں نہیں چلنی. آ جائے سونا پہ ساری شرح پہ آپ ہی ہے, کھانا تو دیکھا گے شرح کرنا نہ لی رکھا نہ لی. جناب جون کو شب عاشور مولا نے پیسوں کی اشرفیوں کی بڑی تھیلی عطا فرمائی, اور فرمایا کہ آپ نے ساری زندگی ہمارے گھر کی خدمت کی ہے, ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کی. یاد ہے نا جناب جون کو خریدا تھا کس نے؟ مولا میر کائنات. ٹھیک ہے, اور پھر ہبا فرما دیا تھا جناب ابو ذر. ربضے میں جب جناب ابو ذر کی شہادت ہوئی تو ساتھ جو غلام تھا وہ جناب جون. جناب جون کی شہزادی کو واپس مدینے لانے والے حضرت جون آئے, اور پھر مولا میر کائنات کی غلامی میں شہنشاہ نے شہادت پسند فرمائی, آقا امام مصطفیٰ کی غلامی. آقا نے شہادت پسند فرمائی تو کریم کربلا کی غلامی. سندھ میں یہ 90 سال کی قریب 80 سے 90 کے درمیان مختلف روایات ہیں جتنی بھی ہیں. اب جب امام نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں تو دل بلا کے رونا شروع کر دیا.
روتے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا ساری زندگی آپ کے گھر کی غلامی کی ہے، آج جب آپ کو میری زیادہ ضرورت ہے وہاں فرما رہے میں چلا جاؤں، میں نے کل آپ پہ قربان ہونا ہی ہونا۔ اب یہاں امام نے ایک جملہ فرمایا، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو امام کبھی مبالغہ نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں میں نے حقیقت فرماتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہے جون، دراصل روز الست میں جب لوح محفوظ پہ شہدائے کربلا کی فہرست لکھی جا رہی تھی، اس فہرست میں آپ کا نام نہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے امام غلط نہیں کرو، لوح محفوظ پہ حضرت جون کا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں نہیں۔ جناب جون کیا فرماتے ہیں؟ جناب جون فرماتے ہیں مولا لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ لوح محفوظ جانے آپ جانے، نام تھا نہیں تھا میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے کہا آپ پہ قربان ہوں۔ اور یہاں پہ ایک عجیب سا وہ ملا ہوتا ہے نا شکوہ، حج، عجیب سی حج والی بات کی، فرماتے ہیں کہ ہاں میں سیاہ، میرا خون سیاہ، میرا خون بدبودار، آپ اللہ کا نور، آپ شہنشاہ انبیاء کی پاک آت، آپ کا خون خوشبودار، آپ یہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوں گے نا کہ میرا بدبودار خون آپ کے پاک خاندان کے خوشبودار خون سے مل جائے، آپ یہ نہیں کہتے ہو۔ امام نے فوراً جون کو سینے سے اس کی پیشانی میں بوسے دے کے، کیا ایسی بات نہ کر، ہم ایسی کرتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بہرحال دن چڑھا، جناب جون نے شہادت پسند فرمائی، گنج شہداء میں لٹا دیا۔ ہاں کریمی کی انتہا دیکھنی ہے، کربلا کو دیکھیں۔ جون نے کہا تھا نا میرا خون آپ کے خاندان کے خون سے ملے نا، عجیب منظر بنایا کریمی۔ گنج شہداء میں جناب جون کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور جب جناب ہم شکل پیغمبر کی لاش کو لا کے گنج شہداء میں لٹایا تو جون کے بالکل ساتھ لٹا کے جون کا ہاتھ اٹھا کے اکبر کے سینے اور تاریخ کے یہ بھی لفظ ہیں کہ جناب شہزادہ علی مقام کی زلفیں جناب جون کے خون میں تھا۔ یہ کریمی ہے، ٹھیک ہے، یہاں لوح محفوظ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، وفا چاہیے، ہاں وفادار بنے، پھر لوح محفوظ آپ کی مرضی سے لکھی ہے۔ بارہ اگلا واقعہ جو زبان سنانے کا آپ کو سنانا ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ شہنشاہ انبیاء مدینہ سے باہر ایک باغ میں تشریف فرما۔ اب دو شخص آئے، دونوں کا چہرہ بڑا ہی خوفناک قسم کا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے انہوں نے کچھ گفتگو کی جن کے الفاظ محفل والوں کو سمجھ نہیں آئے، انہوں نے کیا بات کی۔ کیسے انبیاء نے انہی کی زبان میں انہیں جواب دیا اور وہ چلے گئے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے انہیں کیا فرمایا؟ شہنشاہ انبیاء نے فرمایا کہ یہ جنات کے ایک قبیلے کے دو افراد تھے، ہم نے ان کے قبیلے میں تبلیغ فرمائی تھی اور ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔
تو ہم نے ان جنات میں اپنا ایک جانشین بطور خلیفہ مقرر کر دیا. اب جو اس کے مخالفین ہیں انہوں نے گروہ بندی کی ہے اور وہ بہت بڑا گروہ بن گیا اور وہ ان کی بات اب نہیں مانتا, لڑائی جھگڑا کر. یہ دونوں جن ہمارے پاس یہ عرضی لے کے آئے تھے کہ ہم سخت تکلیف میں ہیں, ہمیں وہ بہت اذیت دے رہے ہیں, ہماری مدد فرمائیں. تو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً ہم ان کی مدد کریں گے. یہ فرمایا اور ایک بڑے بزرگ سے کہا کہ ایسے ہے تم جاؤ اور جا کے ان باغی جنوں کے ساتھ لڑائی کرو اور اس وقت تک لڑتے رہو جب تک یا وہ مسلمان ہو جائیں یا وہ قتل ہو جائیں. اور وہ بڑے بزرگ آگے سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو انہوں نے قبیلے لگا ہی نہیں آتا. کھینچا نے فرمایا یہ اس طرف جاؤ, آگے تھوڑا آگے جاؤ گے تو زمین پھٹے گی, رستہ بنے گا, جاؤ سیدھے ان کے قبیلے. نہیں پھر کہا رہا اندر ہی نہیں دیکھتی. اب ایک دوسرے بزرگ سے فرمایا, دوسرا بزرگ سمجھ تو دوسرے بزرگ سے جب یہی فرمایا انہوں نے دو باتیں کر دی. ایک تو یہ یا رسول اللہ مجھے بھی رستہ نہیں آتا ان کے قبیلے کا, اور اگلی بات جو ہے نا وہ میرے موضوع سے ملتی. اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ان کی زبان کی سمجھ ہی نہیں آتی, میں نے ان کے ساتھ جا کے کیا باتیں کرنی. ٹھیک ہے, مان گئے کہ میں اللہ کی وہ حجت نہیں ہوں جس کو ساری مخلوق کی زبان. خود تسلیم کیا کہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی. بات میری نتیجے پہ یہی پہنچ گئی, میں نے یہی بات سنانی تھی لیکن آپ کو واقعہ فٹافٹ مکا رہے ہیں تاکہ رانا صاحب بھی تشنگی ہوتے. پھر مولانا میر کائنات سے فرمایا کہ یار آپ تشریف ہے. بسم اللہ ہے, سب کے سامنے زمین پھٹی, رستہ نکلا, مولا اندر گئے, زمین بند ہو گئی. اب کچھ لوگ بڑے خوش ہوئے زمین سے محفوظ ہو. چین بھی وہاں پہ ایک پتھر تھا, اس کے اوپر بیٹھ گئے. یہ ظہر کے بعد کی بات ہے. عصر کا وقت آیا, حضور مسجد میں آئے, نماز پڑھائی, واپس اسی پتھر پہ. مغرب کا وقت آیا, مسجد میں آئے, مغرب کی نماز پڑھائی, پھر باہر اسی پتھر پہ. عشاء کا وقت ہوا, مسجد میں آئے, عشاء کی نماز پڑھی, پھر اسی پتھر پہ. ساری رات پتھر پہ بیٹھ کے انتظار فرماتے رہے. فجر کی اذان ہو گئی, مسجد میں آئے, فجر کی نماز پڑھی, پھر اسی پتھر پہ. جب سورج کافی سا اوپر چڑھ گیا تو زمین پھٹی اور شہنشاہ میرے کائنات زمین سے باہر تشریف لائے. تلوار سے خون ٹپک رہا تھا. مولا میرے کائنات سے شہنشاہ انبیاء نے سوال کیا, یار یہ نہیں دیکھ رہا. اب یہ لوگوں کے لیے بات ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, میرا رسول تو ہر چیز کو لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے کائنات جنگ کر رہے ہیں اور شہنشاہ بھی آپ دیکھ نہ رہے. سب دیکھ رہے تھے, بھیجنے سے پہلے پتا تھا کہ یہ ہونا. ٹھیک ہے نا, علم الہی کے بارے میں. بارہ رانا صاحب تھی سوتے نہیں کٹے پڑی ہونا, میں تھوڑا جا کیوں ہو جی وہ جگہ تو ایزی ہو گئی ہوتا نہیں. جو میں بول رہا ہوں میرا ہونا موبائل
बहरहाल अब मौला मीर कायनात ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं गया तो पहले मैंने उनको इस्लाम की तबलीग की, रात देर तक वो मेरे साथ दीन के बहस मुबाहिसा करते और मैं उनको दलाइल देता रहा। जब उनकी सारी बातें खत्म हो गई लेकिन उन्होंने इस्लाम फिर भी कबूल नहीं किया, तो फिर हमने कहा कि अच्छा फिर हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। उनकी तादाद इतनी थी कि अब जाके वो सारे फिनार हुए। अद्धी रात में लड़ दे, अद्धा दिन चढ़ गए, ठीक है। मौला मेरे कायनात की तलवार जिस स्पीड से चलती है ये तो आपको आइडिया ही होगा, ठीक है। इतने वो जिन्नात थे जिनको फिनार फरमाया और बड़ा तशरीफ ले। अब इस तरह के और बहुत से वाक़े आते हैं, मैंने कुछ आपको और पहले कहा नहीं कि आइमा तमाम के तमाम आइमा उन्होंने हर जुबान बोलने वाले इंसान और जानवर के साथ उसी की जुबान में गुफ्तगू। अब कासिम भाई ये जुमला आपको जी बिस्मिल्लाह एक छोटी सी अर्ज कर दूं। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी हाँ जी। जी मालिक करीम पाक नमाज अदा करवाते उसी पत्थर पर आ जाते और इमाम का इंतजार करते। अब हमारे लिए भी इमाम का इंतजार करना नबी पाक की सुन्नत है। सिर्फ नबी पाक ही नहीं भी तो सीधा सुना नहीं, वो नकी शाह जी ने रुबाई सुनाई, सिर्फ नबी पाक नहीं इंतजार तो अल्लाह भी करते तीन जगह पे फंतज़िरू फाइंडिंग माकुम मिनल मुंतज़िरीन, फंतज़िरू इंतजार करो माकुम मैं भी तुम्हारे साथ मिनल मुंतज़िरीन इंतजार करने वालों में से। खुदा की आहट की नींदें चुरा के क्यों घूम लो। बहरहाल ये बात आपसे जो करने लगा था, अभी तक आपने जितनी बातें सुनी ना वो ज़ीरूह चीजों के साथ गुफ्तगू वाली। इमाम वो होता है जो बगैर रूह वाले से भी कलाम करे तो वो समझ जाए। पत्थरों से गुफ्तगू फरमाई ना, ठीक है, पत्थरों ने सुनी। आप फिर कहेंगे कि पत्थर में रूह जमादी तो होती है, जीरू तो वो भी है। तो मैं आपको एक ऐसा मंजर याद दिलवा देता हूँ। तो दीवार पे कालीन है, कालीन पे एक तस्वीर है, क्या बात है, ठीक है। अब तस्वीर मादी नहीं है, कालीन मादी है, तस्वीर मादी नहीं है। क्या है सामने का, और इमाम ने उस तस्वीर से हुक्म फरमाया अय्युहल असद, देख रहे हो ओ शेर यरगऊ अनु खाया, ठीक है। वाह वाह वाह। अब इमाम की बात तो तस्वीर को भी समझ आ रही है। शेर ने उस तस्वीर ने शेर बन के आया और जिसने वो जादूगर, ये तमिलनाडु से क्या उसको जादूगर पता है? हाँ, इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ था उसने, खास तौर पे इंपोर्ट किया था कि मैं नौजुबिल्लाह इमाम को मैं वो लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अब शेर मौला के पास आके अर्ज करता है अरबी में, तुम देखो ना तस्वीर में जान भी देती अरबी भी सिखा रही। अब वो अरबी जुबान में आगे से कहता है सुना इस महफिल में तेरे कुछ और दुश्मन भी है, इजाजत है? अब जो दुश्मन थे
उनका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे। हारून रशीद हाथ जोड़ के इमाम से कहता बोला गलती होगी माफ करना। माना तस्लीम किया कि ये गलती मैंने करवाई। इमाम ने शेर से कहा कोई गल नहीं जा वापस कर। शेर कालीन के पास गया, जंप लगाया, फिर फोटो भी फोटो। क्या बात है। ठीक है, ये है इमाम, ये है इमाम का इख्तियार। बेशक बेशक। गोलियां तो मामूली चीज है,